عباس عراقچی نے قطر کا کیا دورہ، دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن سے کی ملاقات، دونوں نے خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے پر کیا غور و خوض۔ جاپان دورے پر بھی ٹرمپ نے جو بائیڈن پر سادھا نشانہ، شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی کی بائیڈن کو کم عقل کہنے پر کی ستائش، کہا میں آرٹیکل سے ہوں متفق۔ جرمنی میں فری بلوچستان موومنٹ کے ممبروں نے کیا پاکستان کے خلاف احتجاج، پاکستان کے خلاف کی سخت نعرے بازی، کہا پاکستان کی وجہ سے علاقے میں لوگوں کی حالت خراب۔ بلوچستان میں نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے پر احتجاجیوں نے کی پاکستان کی تنقید، کہا نیوکلیائی ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد بلوچستان میں لوگوں کی صحت خراب۔ یورپی یونین کے صدر ڈونالڈ ٹسک کا بیان، کہا یورپی ممالک کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی تو بریگزٹ بچاؤ کا کرے گا کام۔ یونان میں عام انتخابات اس بار مقررہ وقت سے پہلے ہی، اس بار عام انتخابات 7 جولائی کو۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی تیز، سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے حوثیوں کے خلاف کارروائی کی شروع۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست میں قتل، ایک نامعلوم مسلح شخص نے ایک ہی کنبے کے 6 افراد کو گولی مار کر اتارا موت کی گھاٹ۔ لندن میں واقع انسانی حقوق تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوج روہنگیا مسلمانوں پر کر رہی ہے ظلم و ستم۔ میانمار حکومت نے راکھین صوبے میں تناؤ کم کرنے کے لیے آسیان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر کیا اتفاق، میانمار آسیان کے ساتھ مل کر راکھین صوبے میں تناؤ کرے گا کام۔ امریکی دفتر خارجہ کا شمالی کوریا کے حوالے سے بیان، کہا شمالی کوریا کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی۔ حلب میں شامی حکومتی فورسز کے حملوں میں 9 بچوں سمیت کل 21 افراد ہلاک، سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دی اطلاع۔ وزیراعظم نریندر مودی کی حلف برداری تقریب میں پاکستان کو نہیں کیا گیا مدعو، دعوت نامہ نہ ملنے پر پاکستان بوکھلایا، پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے کہا ان سے دعوت کی امید رکھنا ہوگی نہ سمجھی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کیا اعلان، تارکین وطن کو عید الفطر کی 9 دنوں کی ملیں گی چھٹی۔ 13 جون بشکیک کرغستان میں SCO کی ہوگی میٹنگ، پی ایم مودی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان میٹنگ میں کریں گے شرکت، دونوں لیڈروں کے درمیان رسمی ملاقات کی تجویز نہیں۔ برازیل کی جیل میں 55 قیدیوں کے قتل کا معاملہ، جیل کے 19 قیدیوں کو ٹھہرایا گیا ذمہ دار، تشدد پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے ہیں احتیاطی تدابیر۔ اسکاٹ موریسن نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے طور پر لیا حلف، گورنر جنرل سر پیٹر کوسٹلرو نے موریسن کو حلف دلایا، موریسن کی نئی کابینہ نے بھی لیا حلف۔ امریکہ کے کانسا میں خطرناک ٹورنیڈو، کم از کم 13 افراد زخمی، کئی مکان تباہ۔ امریکہ کے اوہایو میں بھی آیا خطرناک ٹورنیڈو، ایک شخص کی موت، کئی گھر اور درخت تباہ۔ امریکہ کے اوکلاہوما میں موسلادھار بارش کی وجہ سے تباہ کن سیلاب کا سامنا۔ اور اب اسپورٹس، کل سے شروع ہوگا کرکٹ کا مہا فیسٹیول، ورلڈ کپ کے پہلے مقابلے میں میزبان ٹیم انگلینڈ کے سامنے ہوگی جنوبی افریقہ کی ٹیم۔ وارم اپ گیم میں بنگلہ دیش کے خلاف زبردست کارکردگی پر ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند، راہل نے نمبر 4 کی پریشانی کو کیا دور تو دھونی پرانے رنگ میں آئے نظر۔